چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سب سود کے اوپر مبنی ہے اور چور چماری اس کے اندر پوری فل ہوتی ہے، آپ کے پیسوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی تمام سب چیزوں سے آپ دور رہیں اور حلال چیزوں میں حلال انویسٹمنٹ کریں، جہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پاک ہے اور حلال ہے، اسی میں برکت ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ زمین کی خرید و بکری ہوتی ہے شیخ محترم، اور زمین کی خرید و بکری میں بعض لوگ اس میں دلالی کرتے ہیں، تو کیا یہ زمین کی دلالی کرنا درست ہے اسلامی نقطہ نظر؟ دلالی سے مراد اگر وہ جس کو کہتے ہیں بروکری ہوتی ہے نا، کہ مطلب آپ کی زمین ہے اور ہم خریدنے والے بیچ میں کوئی بروکر ہے اور وہ کہہ رہا ہے فلانے کی زمین ہے، اتنی ہے، اس ریٹ میں ہے، تم مطلب دونوں پارٹیوں کو ملا کر کے اور بات چیت کرتا ہے اور کرواتا ہے، پارٹی کو لاتا ہے اور اس طرح سے خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں وہ اپنا حق بھی مانگتا ہے محنت کا، 2% 1% جو بھی آپ لوگ طے کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے شیخ محترم کہ کیا نماز چھوڑنے والوں کو مکمل کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر کافر مان لیا جائے مکمل طور پر تو پھر ان کے نکاح کا معاملہ کیسے ہوگا؟ واللہ بہت سارے اہل علم اس کو کافر مانتے ہیں، یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میاں بیوی میں اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا اور بیوی نمازی ہے تو اس کو چاہیے کہ سمجھائے، نہیں سمجھتا ہے شوہر تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے گھر چلی جائے، اپنے والد کے پاس چلی جائے، کہ جب تک یہ نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک یہ بعض اہل علم سعودی عرب کے جو مشائخ ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گنجائش رکھی ہے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے، اور ایک ہے نماز نہ پڑھنا انکار کی وجہ سے کہ میں نماز کچھ نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں گا، تو ایسا بندہ یقیناً کافر ہو جاتا ہے جو انکار کرے۔ لیکن سستی سے، کاہلی سے اگر کوئی شخص کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اسے مطلقاً آپ کافر نہ کہیں، بلکہ اس کو سمجھائیں، اس کی نصیحت کا مطلب اہتمام کریں اور اس کو سمجھائیں مطلب ہر دم ہر گھڑی، تاکہ وہ نماز پڑھنے کو اپنا زندگی کا معمول بنا لے، لیکن اسے مطلقاً کافر نہ کہا جائے گا، اور اس کی شادی بیاہ بھی ظاہر ہے برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ جی، نہایت ہی اہم اور حساس مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جو حضرات نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نماز کا پابند بنے، بڑا ہی معاملہ بہت ہی حساس ہے۔ ایک سوال ہے شیخ محترم، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، مدارس والے ایسے لوگوں سے بعض اوقات چندہ لے لیتے ہیں، کیا ایسے لوگوں سے چندہ لینا جائز ہے؟ نہیں، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، چندہ لینے میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ جو دے رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ طیب و لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک دے رہا ہے ناپاک دے رہا ہے، اگر پاک دے رہا ہے الحمدللہ اسے ثواب ملے گا، ناپاک دے رہا ہے تو وہ بھگتے گا، لیکن چندہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو شرابی ہو چاہے کبابی ہو چاہے کوئی بھی، تو چندہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، ایک سوال ہے کہ بینک سے آج کل سماج اور معاشرے میں لوگ لون پر گاڑیاں نکالتے ہیں، یہ شرعاً کہاں تک درست ہے؟ بھئی لون پہ تو بس یہ ہے کہ سلسلے میں آپ لوگ رہنمائی کریں، مجھے یہاں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، کیسے لیتے ہیں اور کیا شکل ہوتی ہے اس کی بعض لوگ مختلف شکلیں بناتے ہیں جو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ چونکہ حرام حلال کی چیز ہے اس لیے مقامی علماء جو یہاں کے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر جواب نہیں دیے جا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے کب یہ آپ لکھ کر کے فتاوی منگا سکتے ہیں، یا بعض میں جو ہے آپ اہل علم سے مل کر کے آپ رابطہ کر کے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، سوال ہے ان کا کہ میرے شوہر ہیں، تقریباً 1-1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ مجھ سے نہ تو بات کرتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ گھر آتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، ایسی صورت میں کون سا راستہ اختیار کروں اور اپنے شوہر کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ آپ اپنے والدین کو اور شوہر کے والدین کو اگر وہ زندہ ہیں ان دونوں کو بھائیوں کو ان کے بھائیوں کو بلا کر کے فبعثوا حکما من اہلہ و اہلیہ والی جو بات ہے، دونوں خاندان دونوں گھر والے اکٹھا ہوں، فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہترین راستہ نکلے گا، طلاق کا نکلتا ہے تو طلاق کا، خلا کا نکلتا ہے تو خلا کا، تو اس طرح معلق رہنا اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنہگار ہوگا اگر میری آواز سن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ اپنے بیوی سے تعلق
संपर्क करे, ताल्लुक़ पैदा करे, और अगर उसकी कुछ गलतियां हैं और वो नाकाबिले माफ़ी हैं तो ठीक है, वो उनके रास्ते को आसान करे, छोड़ दे, यानी तलाक दे दे, ताकि वो बेचारी किसी और जगह शादी करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारे, न कि इसी के पल्ले में बधी रहे। और अगर गलती औरत की है तो उसको चाहिए कि अपनी गलती को सुधारे, अपने शौहर से माफ़ी मांगे और फिर दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारें। इसी में खैर, इसी में भलाई है। तो इंशाअल्लाह दोनों ख़ानदान जब जमा होंगे घर वाले तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। अगर नहीं तो जो मस्जिद के इमाम हैं, जो गांव के शहर के जो ज़िम्मेदारान हैं, या जिस जमात और के लोग हैं, जमात के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके पास अपनी आर्जी रखें, जो मुफ्ती हैं उनके पास आर्जी रखें और रख करके दोनों को जमा करके बुला करके बिठा कर, 1.5 साल की मुद्दत हो गई, इसको तो बहुत पहले हल कर लेना चाहिए था। मुझे ताज्जुब है कि जमीयत अहले हदीस का ये भी काम है और करवाना चाहिए, और उलमा को बिठा करके एक कमेटी गठन करके और बाकायदे क़ज़ा की और फ़ैसले की और इस्लाह ज़ातल बैन की आपस में रख करके इन मसाइल को हल करवाने की कोशिश करवाएं। इस तरह से औरतों को, बच्चियों को ऊपर लटका करके न रखा जाए। वो बेचारियाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें भी आज़ादी दी है, मर्दों को भी आज़ादी दी है तलाक़ की, तो उन्हें आज़ादी दी है खुला करने की, लेकिन ये बड़ा पेचीदा मसला होता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जी शेख, एक आखिरी सवाल है, सवालात बहुत सारे और हैं, आप जो है वक्त का तकाजा यही है कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो। एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान जो है जिसके तिसके जो है बयानात सुनते हैं और माशरे के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी गुमराही पैदा होती है और बहुत बड़े फितने भी पैदा होते हैं। उसमें से एक नाम आता है अली मिर्ज़ा का, तो बहुत नौजवान उनका सुना करते हैं। क्या ऐसे लोगों का बयान सुनना दुरुस्त है? देखिए, किसी भी, जब आपको ये पता हो कि वो बंदा क्या कहते हैं, सहाबा को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है और मतलब दुरंगी चीज़ें करता है, उसकी मुतज़ाद बयानात भी हैं, तो ऐसे लोगों से किनारा कश होना चाहिए। ऐसे लोगों को सुनना हराम है और ऐसे लोगों के साथ रहना भी हराम है। तो आपको चाहिए कि अगर उसका तो नाम ही लेना, वो खबीस का मैं गुनाह समझता हूँ, चाहे कि उसका तज़किरा हो, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना उन्हीं के साथ अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ उसका हश्र होगा जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है। अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं तो उसी के साथ आपका अजर होगा। और वो खबीस सैयदना मुआविया को, अबू सुफियान और दीगर यानी बनु उमैया के तमाम लोगों को काफिर समझता है, हालांकि वो खुद काफिर है, खबीस। अल्लाह ताला उसे जनाब नायाब अंसारी अरसला के रहने वाले हैं, उनकी साहबजादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसी तरीके से तमन्ना बानो जो है इस वक्त कोमे में है, और इन दोनों के लिए जो है सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों को और इनके अलावा जो लोग भी हैं, अल्लाह ताला सबको जो है शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। आमीन। अब जो है आखिरी घड़ी है, और इस आखिरी घड़ी में हमारे फज़ीलतुश शेख याकूब अल जामी हफिज़हुल्लाह